اور یہ بہت اچھی چیز جو اب بیان کرنے لگے ہیں، یہ طلباء کے بڑے کام کی چیز ہے، اور ہمارے حضرت مفتی سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بیان کیا ہے۔ اور مولانا سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی جب وہ دہلی تشریف لائے تھے، اور مفتی صاحب میں بہت سی چیزیں ان کے تفردات میں تھیں، مگر مجموعی اعتبار سے ان جیسا قابل مفتی آخری اس دور میں کم ہی کوئی ہے جو ان کا ہمسر ہو۔ استاد بھی تھے اور دیوبند میں پڑھاتے بھی تھے رحمہ اللہ، اور پھر بہت سی چیزوں کی اجازت دہلی میں ہی عنایت فرمائی تھی۔ حدیث جس چیز کا نام ہے اس کی تعریف میں 4 چیزیں آتی ہیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا یہ سب کی سب حدیث ہے، اور عام طور پہ جو حدیث کہا جاتا ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو کہا جاتا ہے، یعنی وہ بات جو آپ نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمائی۔ پھر دوسری قسم کی احادیث وہ ہوتی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو کام کیے اور کسی نے بھی اس کی روایت کر دی، صحابی ہو تو وہ حدیث ہے، تابعی ہو وہ حدیث ہے، تبع تابعین ہو وہ حدیث ہے۔ اور اس بحث کے آغاز میں جو صحیح، مرفوع، معضل، مقطوع اور یہ ساری چیزیں بیان ہوئی تھیں، اس میں اب یہ تعریفات ذہن میں ہیں تو سمجھ گئے ہوگے، نہیں ہے تو پھر سن لینا یا پھر پڑھ لینا۔ تو حیات طیبہ میں جو بھی کام کیے اور کوئی صحابی، تابعی، تبع تابعی روایت کرتا ہے رضی اللہ عنہم، یہ سب کی سب حدیث ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کو برقرار رکھا، یعنی کسی آدمی نے کوئی خواب دیکھا اور بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام یا چیز کو ہوتے ہوئے دیکھا اور بیان فرما دیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات کی گئی اور آپ نے اس پہ سکوت کیا، تو یہ ساری تیسری قسم کی احادیث کہلاتی ہیں۔ اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی قسم کی احادیث وہ ہیں جو آپ کے ذاتی حالات ہیں اور حدیث میں اسے بیان کیا گیا ہے۔ تو حدیث کی تعریف جب آپ کریں گے تو 4 چیزیں ہوں گی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال 2، تیسرے جو چیزیں ہوئیں اور اس پہ سکوت بھی فرمایا یا تصدیق کر دیے، اور چوتھے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بیان، اگرچہ اسے ایک موضوع کے اعتبار سے الگ کر دیا گیا ہے مگر ہیں بھی وہ احادیث۔